السلام علیکم۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک نئی ڈش لے کر آئی ہوں، بہت ہی آسان اور تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ بننے والی یہ آسان سے ڈش آپ گھر میں پڑے تمام انگریڈینٹ کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار بننے والی ڈش ہے، تو جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور اس کو چاپر میں چاپ کر لیا تھا۔ جن کے پاس الیکٹرانک چاپر نہیں ہے وہ اس کو ہینڈ چاپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو چکن کے پیسز ہوتے ہیں وہ ہینڈ چاپر کے ساتھ بھی ایزیلی چاپ کیے جاتے ہیں، یا آپ اس کو باہر سے کہیں سے بھی اس کو مشین سے کروا لیں۔ سب سے پہلے میں اس کو چاپ کیا اور اب جو ہے یہ میرا چکن چاپ ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ایک باؤل میں علیحدہ سے نکال لینا ہے۔ یاد رہے کہ چکن کو اچھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی نکلا ہوا ہو، پانی والا چکن بالکل نہ ہو، اس کا پانی سارا ڈرین ہوا ہو۔ تو میں نے چکن کو جو ہے وہ چاپر میں سے چاپ کر لیا ہے، اور آپ بھی آپ کو جیسے مناسب لگے آپ اس طریقے سے چاپ کر لیں، یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جن کے پاس کنڈی ٹنڈا ہے وہ اس کے اندر بھی ڈال کے اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے 2 بریڈ کے پیسز لیے تھے، میں اس کے اندر بیسن نہیں ڈالوں گی، کوئی بھی میدا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈالوں گی، یا خشخاش اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈالوں گی، اور پھر بھی یہ اتنے اچھے اور جوسی بنیں گے۔ جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے اندر میں نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، سبز مرچیں ڈالی ہیں اور دھنیا ڈالا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو میں نے ڈال کے اس کو بھی چاپ کر لینا ہے اچھے سے، اور جو باقی کے مسالہ جات ہیں وہ بھی ڈالوں گی۔ مسالہ جات میں نمک، دادر مرچ، گرم مسالہ، خشک دھنیا اور کالی مرچ ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کروں گی، اور اس سے پہلے میں اس کے اندر جو میں نے چاپ کیا ہوا پیاز ہے اس کا پانی میں نے خشک کر لیا ہوا، یعنی کہ اس کو بھی میں نے اسٹین کر لیا تھا۔ اسٹین کرنے کے بعد ایک انڈا ڈالا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو بھی اچھے سے چاپ کر لوں گی تاکہ یہ سارا مسالہ یکجان ہو جائے۔ یکجان ہونے کے بعد یہ جو مسالہ میرا چاپ ہو چکا ہے اس کو میں چکن کے اندر ایڈ کروں گی۔ تو چکن کے اندر یہ بھی ایڈ کروں گی، اور جو میرے پاس دوسری پیاز پڑی ہوئی ہے خشک ہوئی وہ والی بھی ایڈ کروں گی۔ تو یہ سارے مسالے کو میں نے جو ہے وہ چکن کے اندر ڈال دیا تھا۔ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو میری پیاز تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی، اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ مکس کرنے کے بعد بالکل چھوٹا سے پیس لے کے اس کو توے پہ فرائی کر کے اس کا نمک مرچ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ نے جو بھی بنانا ہے تاکہ اس کے اندر اگر نمک مرچ کی کمی بیشی ہو تو وہ آپ اس میں آسانی سے ایڈ کر سکیں۔ یاد رہے کہ اس کو لازمی آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ میں آئل لے لیا تھا۔ آئل لینے کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کے کباب بنا لیے تھے۔ آئل تھوڑا زیادہ ڈل گیا تھا، میں ویسے ہی اس کو واپس ڈال دیا جگ میں، اور اب جو ہے وہ میں آپ کو کباب بنانا سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس طرح کباب کو لیا، اور میرے پاس کباب سٹکس تھیں، تو کباب سٹکس باریک بھی آتی ہیں موٹی بھی آتی ہیں۔ میرے پاس صرف باریک اس ٹائم اویلیبل تھیں، تو میں نے انہی کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا تھا تاکہ یہ گرے نہیں اور ایک جیسے گول بنے۔ تو جن کے پاس یہ سٹکس ہیں وہ یہ سٹکس استعمال کرنے، میرے پاس ان سٹکس کے علاوہ جو ہے وہ آئس کریم سٹکس بھی تھیں۔ آئس کریم سٹکس کے اوپر بھی بڑے اچھے سے جو ہے وہ قابو آ جاتے ہیں اگر ڈالیں تو۔ اب میرے سارے جو کباب ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے تھے، اور اب میں نے جو ہے ایک پتیلی میں پانی لیا ہوا تھا گرم کرنے کے لیے، اس میں اسٹینر رکھا ہوا تھا، اور اسٹینر کے بعد جب یہ پانی ہلکا ہلکا بوائل میں آنے لگ گیا تھا تو میں نے اس کو دم میں لگا دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ ریڈی ہوئے۔ 5 یا 6 منٹ سے زیادہ ہم نے اس کو بھاپ نہیں دینی، ورنہ یہ پانی چھوڑیں گے۔ اس کے بعد میں نے گرل پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کے ان کو جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا۔ یہ میں آپ کو اس کو جو ہے وہ فریز کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی۔ یہ میں نے سارے جو ہیں وہ فرائی کر لیے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آئل کم لگتا ہے۔ اب یہ میں نے ٹھنڈے کر لیے تھے اور میں نے اس کو پیکٹ میں اسٹور کر لیا تھا۔ اسی طرح میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی، اور جب ضرورت پڑے گی اس کو جو ہے وہ میں چاہے تو مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے کھا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو دوبارہ سے توے پہ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سافٹ اور جوسی بنے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔